وہ حیرت میں اس وقت ڈوب گیا جب حضور کی زندگی پڑھ کر کے اسے یہ پتا چلا کہ 63 سالہ حضور پاک کی ظاہری زندگی میں کبھی حضور نے ایک بار بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمندر کے سفر میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، اتفاق نہیں ہوا. اب وہ شخص کہتا ہے جو کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود کسی ڈارک اسپیس کی خبر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنی جانب سے نہیں دے رہا ہے بلکہ اسے اسی نے بتایا ہوگا جس نے سمندروں کو قائم یہ بات میں نے کیوں عرض کی، مجھے بتاؤ. اے میرے عزیزوں، دنیا نئی نئی کھوج، نئی نئی ریسرچ کے بعد جو چیزیں لے آتی ہے اور پھر اسے ملا کر دیکھتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتایا تھا. انگلینڈ کے ایک محقق نے، ایک دانشور نے اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ چاند کی تحقیق ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ پھٹا ہوا تھا. یہ بھی تحقیق کئی سینکڑوں سال بعد کی ہے. تب کسی عالم دین نے یہ کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حضور پاک کا معجزہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. ان کو تحقیق 1000 سال کے بعد ہو رہی ہے، 1200 سال کے بعد انہیں پتا چل رہا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں، ایک ایمبریولوجی ایک علم ہے. ایمبریولوجی ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے، میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے. ایمبریولوجی کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج تو مشینیں آئی نا، سونوگرافی ہے، سی ٹی اسکین ہے، ایکس رے ہے، اسکیننگ ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ کتنے ہفتے کا بنا، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، بچہ کتنے مہینے کا ہوا. یہ ایمبریولوجی کا علم جو آیا ہے یہ 15ویں صدی کے بعد آیا ہے. 15ویں صدی کے بعد آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، آج یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ جاتا ہے، اس کے رحم میں نطفہ جاتا ہے، پھر نطفہ کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر سب کہتے ہیں ایک چنگم کی طرح چپچپا ہوا، چنگم کی طرح چپچپا ہوا ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو علقہ کہتے ہیں. عربی میں علقہ چنگم کو بھی کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کے بعد پھر بغیر ہڈی کا گوشت بنتا ہے، نطفے سے گوشت بنتا ہے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد، مہینے کے پروسیس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں. ہڈیاں آنے کے بعد پھر چمڑا آتا ہے، پھر بال آتے ہیں. یہ پروسیس ہے 9 مہینے کا. یہ آج کی تحقیق کے بعد سارے ڈاکٹرز مشینوں سے نکالنے کے بعد اس بات کو یہاں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے مشین تھی، نہ سونوگرافی، نہ سی ٹی اسکین، کچھ بھی نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ناز سے وہی قرآن، وہی الہی نکلتی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، چنگم کی طرح چپچپا. پھر علقے سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ کہتے گوشت کے ٹکڑے کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. پھر ہم نے اس مضغے کے اندر ہڈیاں رکھی، گوشت کے اندر پھر ہڈیاں آئی. پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. میرے عزیزوں، بایولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں، سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا. تمہیں پتا چلے گا کہ ایمبریولوجی کا پورا علم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. بے شک سبحان اللہ. اے مسلمانوں، میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں، کتنی تحقیقات کی بات کروں. زولوجی ایک علم ہے، جانوروں کے متعلق جانکاری، پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں یہ آج تحقیق چل رہی ہے. بڑے بڑے لیبارٹری کام کر رہی ہیں کہ ان کو کون سی چیز ہے جو ہوا میں روک لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں؟ ان کو کون روک کے رکھ رہا ہے؟ ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ. ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا. زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے. بوٹانی درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے. یہاں پر اگر جو یونیورسٹی ہیں اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں. پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دیے. اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں. اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں. شاید میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا. رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے، تو رب کا امام. اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی، تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے ہے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی. تم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے اعمال کو اگر ڈھونڈنا چاہو، میرے نبی پاک کی ذات میں ہر چیز کا علم مل ہی جائے. ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دستور حیات محفوظ ہے. وہ لوگ ادھر ادھر دیکھیں جن کے پاس ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ لوگ چرا کر کے لائیں قوانین جن کے ہاں خود قوانین نہیں ہو. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو لا تقسیم کرنے والا میرا دین ہے، مذہب اسلام. قوانین کون جانتا تھا؟ یورپ جانتا تھا کہ لا کیسے بنائے جائیں، پارلیمنٹ کیسے چلائی جائے. ارے یہ بادشاہی نظام ان میں ایسا تھا کہ جس کی لاڑکی اس کی بھینس، یہ چلتا تھا نظام. یہ اسلام ہے جس نے ہر چیز کے اصول بنائے، قوانین بنائے. آج آپ کیا سمجھتے ہیں فقہائے کرام نے جو قوانین مرتب کیے ہیں نا، وہ آج کے زمانے کے بڑے بڑے لا کتابوں سے بھی بڑھ کر کے ہیں. تمہارے دین میں کمی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ کیا نہ اخلاق کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، علم کی کمی ہے؟ ساری چیزیں ہیں. کمی صرف تمہاری ہے کہ تم نے توجہ کرنا چھوڑ دیا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی بخار. اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، قیادت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں یا پھر کسی بھی اچھے عہدوں پر ہماری نمائندگی نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں. نہیں میاں، میں کہتا ہوں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. تمہارے بچھڑنے کی وجہ، تمہارے پسماندگی کی وجہ جو تم سوچ رہے وہ نہیں ہے. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال سے پوچھا گیا پھر یہ زوال کس وجہ سے ہے؟
تو شاعر مشرق اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ بس ایک ہی پوائنٹ ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال یہی کہتا ہے اگر پھر چاہتے ہو عزت و وقار، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سلمان ادھری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے نوجوانوں کو لے کر کہ آج تم جس راستے پر چل پڑے، کیا یہ مدینے جانے والا راستہ ہے؟ کیا تمہارے چہرے، تمہارا لباس، تمہاری چال چلن یہ مدینے جانے والوں کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کبھی کفار و مشرکین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، کبھی غیروں کی رضا کے لیے اپنے چہرے چھڑا کر گٹر نالیوں میں نہیں پھینکتا۔ آج لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے۔ مولانا آپ آج جو کہہ رہے ہیں ہمیں 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، جاب ہے، آپ کے کہنے کے مطابق کیا مولوی بن جائیں؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے نوجوانوں دنیا کے روٹھنے کا تو خیال کیا، میرے مصطفیٰ کے روٹھنے کا خیال نہیں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں کبھی خیال نہیں کیا؟ مومن کی اصل زندگی یہی ہونی چاہیے، دنیا روٹتی ہے تو روٹھے، مجھے منانا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کو منائے، بے شک اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہوگی۔ میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج بھی قوم مسلم میں ایک چیز کی بیداری آ جائے، دنیا چن چن کر کے نبی پاک کی سنتوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنا چاہتی، انہوں نے ہماری شناختی ختم کر دی، آئیڈینٹیٹی ختم کر دی۔ پوش ایریے میں رہنے والے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو محمد احمد نام رکھنے سے بھی گھبرانے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم نے دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا تو ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑ دے گی، نہ تم اپنے قوم کے رہو گے نہ وہاں کے بن سکو گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بھٹکتے رہے، نہ وہ اپنے دین کے رہے نہ دوسروں کے دین کے رہ گئے۔ اسی لیے آپ کے پاس ایک ہی اپائے ہے، ایک ہی علاج ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، بے شک بے شک، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، بے شک بے شک۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، بے شک۔ مجھے ایسا لگتا ہے آج وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی یہ افراتفری شاید سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا ہونی چاہیے اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم اپنے اجلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جیسا نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں صبح تک سنوں۔ سبحان مراد آباد والے، ڈھکیا والے یا آس پڑوس والے ہیں جتنے جمع ہیں، شاید ہو سکتا ہے ٹھنڈیوں میں تمہیں ٹھنڈا کیا ہو، اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تمہیں گرم کیسے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ جو مجمع ہے، یہ جو تمہارے چہروں کی مسکان ہے، یا یہ جو تمہارے نعرے ہیں،
یہ صرف اور صرف یہاں ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تمہارے نعرے کفر کی دھرتی میں بھی زلزلہ لاتے ہیں. آج دنیا پریشان ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اب ہر محلے سے لبیک یا رسول اللہ، ہر بستی سے لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ کے اتنا ہی ابھرے. ہاں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہے ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے، اپنی سیاست کے بل بوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، اسلام کو مٹائیں گے، خاک مٹائیں گے، تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتی. کیا خاک مٹاؤ؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے؟ کسی ایک بستی کا دین ہے؟ اسلام کی جڑیں تحت الثری میں ہے اور اس کی شاخیں عہدہ ثریا پائے ہیں. اس درخت کو ہلانا تو دور کی بات ہے، اس کے پتے کا بحال بیٹا کرنا بھی مشکل ہے. دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی تمہارے پاس کتنی طاقت ہے. نہ قارون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ فرعون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے. بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی نہ مٹا سکیں گی. اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا. یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے. ہم بھٹکے ہوئے تھے ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا، بے شک ہرگز نہیں دیتا. لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں، بغداد میں مسلمانوں کا ملک، تاریخی وراثت ہماری رہی ہے. تتاریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کیا بغداد کو، اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے. دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا. بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک سچے مومن کو دیکھا ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے. سبحان، اذان دے رہا ہے. بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں، گردن مار رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے. یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے. کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو؟ ہاں تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو، پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک. عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی بادشاہ کی بیٹی، اسے گرفتار کروایا. لاؤ اس مولوی کو، اب کون ہے اذان دے رہا؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، ہم مان رہے ہیں، اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو. اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے، میرے لیے میرا رب بھی ہے. دنیا چاہے جو بھی ہو، جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہا. سبحان اللہ، سبحان. اب سنیے، اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے. تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا. یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو، پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے، یہ بھی تو وہی تھے، یہ مارے گئے.
اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد میں. دیکھو تتاریوں کو و ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا, تمہارا خدا ہی دیا ہے. پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے. اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں. تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے, راستے پر چلتا ہے, ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی ریوڑ, جی بکریاں چلتی رہتی ہیں, لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے. بکری اور کتے کا کیا لینا دینا, کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چرواہے سے پوچھیں, وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے. چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو وہ پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے, اس لیے وہ پالتا ہے. کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے, اس لیے پالا جاتا ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس بغدادی عالم نے کہا ہم امت مصطفیٰ ہیں, ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر, لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے, کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو. میرے عزیزو, آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے انشاءاللہ. میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا, لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. بات صرف اتنی ہے, میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے, جس دن تم اس نقطے پر آ گئے میرے عزیزو, عزتیں تمہاری ہے, طاقتیں تمہاری ہے, اقتدار تمہارا ہے. جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیر نگی فرمائے گا. تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی. ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنو گے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے تیز کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا.